بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ صلاۃ الحاجت نماز کب پڑھنی چاہیے، کتنی رکعات ہیں، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے اور کتنی رکعات پڑھنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ ویڈیو میں آخر تک رہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور میرا مزاج ہے کہ میں ویڈیو میں زیادہ مشکل باتیں اور زیادہ حوالے بیان نہیں کرتا، بلکہ آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو عمل کرنا بھی آسان ہو جائے اور سمجھ میں بھی بات آ جائے۔ تو حمزہ صاحب نے سوال کیا ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ ویڈیو بنا کر اس بات کو شیئر بھی کر دیا جائے تاکہ دوسرے دوستوں تک بھی بات پہنچ جائے۔ تو صلاۃ الحاجت یہ اپنی حاجت مانگنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اور نفل نماز ہے، اور مکروہ اوقات کے علاوہ باقی جو اوقات ہیں اس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ جو طلوع کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کا وقت ہے، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے مغرب تک، اور اسی طرح زوال کا وقت ہے جو مغرب سے پہلے، ظہر سے پہلے، اور 12 بجے سے لے کر تقریباً 12:30 بجے تک کا جو وقت ہے، اس میں یہ مکروہ وقت ہوتا ہے اور زوال کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں بھی آپ جو ہے کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ آپ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد آپ نفل نمازیں کوئی بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ الحاجت اس کی کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت پڑھ لیں۔ ویسے 2 رکعت ہی پڑھ لی جائیں وہ بھی بہتر ہے۔ تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت نفل جو ہے وہ پڑھے جائیں، اور نیت کی جائے کہ میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ اس کی نیت ہو گئی، اور نیت جو ہے زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے یہ الفاظ کہہ رہے ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب زبان سے یہ پوری الفاظ اور گردان یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہوں یا گھر میں مصلی پر کھڑا ہوا ہوں، تو یہی نیت ہو گئی۔ تو آپ 2 رکعت نماز کی نفل کی نیت باندھ لیں، اور اس میں طریقہ وہی ہوگا جو عام نمازوں کا ہوتا ہے۔ ثنا پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ اور سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع و سجود ہوں گے، 2 رکعت مکمل کر کے آخر میں تحیات میں بیٹھ کر پھر درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیریں گے۔ تو یہی عام نمازوں کی طرح اس کا طریقہ ہے، اور وہی صورتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد اپنی حاجت مانگیں، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے صلاۃ الحاجات کی 2 نفل پڑھی ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیں، رو رو کے دعا مانگیں، اپنی جو حاجت ہے، جو آپ کا کام ہے جائز کام، اس کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میری یہ حاجت، میرا یہ کام پورا کر دے، فلاں پریشانی ہے اس کام میں، اس مقصد میں، یا اللہ آسانی فرما دے۔ تو آپ اس میں جو ہے خوب اللہ سے دعا مانگیں، رو رو کے دعا مانگیں، خشوع و خضوع سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ رزق کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، جاب نہیں لگ رہی، اور کوئی ٹینشن ہے، تو ساری چیزیں آپ دعا میں مانگ سکتے ہیں۔ یہ حاجت مانگ رہے ہیں آپ اپنی، تو اللہ تعالیٰ سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی، اور جو دعا بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میری اس ویڈیو سے آپ تمام سامعین، تمام ویورز کو بات صلاۃ الحاجت کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے علاوہ حمزہ بھائی جنہوں نے سوال کیا ان کو بھی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے پکا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیاں، کاروبار کی پریشانی اور دیگر پریشانیاں جو ہیں وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ سب پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔